بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری فروری 2019 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 12ویں سٹار پائسس کی، لیکن پائسس پہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں اور خاص طور پہ بیل بٹن پش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آپ کی آراء، آپ کے سوال، آپ کی محبت ہم تک متواتر پہنچ رہی ہے۔ ہم اس بات پہ بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں آپ کی متواتر سپورٹ اسی طرح چاہیے آنے والے ایک لمبے عرصے تک، اور آپ کے بہت سارے سوال بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہمیں مل رہی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ٹائملی آنسر کرنے کی، لیکن چونکہ زیادہ ورک لوڈ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے سوال ہیں جو ہم ٹائملی آنسر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارا نمبر جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈائل کر لیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے جو ہے وہ آپ سے آراء مانگی تھی کہ ہم اس کو ویکلی ہاروسکوپ کے اوپر بھی شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس بارے میں رائے دی کہ اس کو ویکلی پہ کر دیا جائے، تو ہم وہ بھی جو ہے وہ پوائنٹ نوٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لائیو سیشنز کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم لائیو سیشنز بھی چلائیں، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے اٹس اے میٹر آف پروسیس، تو فوری طور پہ تو شاید وہ نہیں ہوگا، لیکن آنے والے کچھ مہینوں میں ہم انشاءاللہ تعالی لائیو سیشنز بھی آن کریں گے جس میں آپ ڈائریکٹلی کال کر کے اپنی چیزیں، اپنے سوالات پوچھ سکیں گے۔ سو ناظرین، کم ٹو دا پوائنٹ، جب ہم پائسس کے فروری 2019 کے ذائچے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے ہم اپرچونٹی کی بات کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ریوائول جو کہ بڑے سال بعد پائسس کا ہونے جا رہا ہے اس کی بات کر رہے ہوں گے۔ یعنی پائسس نے یہ جو پچھلے 7، 7.5، 8 سال مشکل کے گزارے ہیں، ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا، لگتا تھا کہ خوشیاں روٹ گئی ہیں، لگتا تھا کہ چیزیں اب کبھی صحیح نہیں ہو سکیں گی، ڈپریشن پرسنالٹی بن گئی ہوئی تھی کئی سال۔ اس کے بعد پھر یہ چیزیں ختم ہوتے ہوئے بھی، لیکن جو ان کا ٹائم سپین تھا یہ اس سے بھی کچھ سال، 1.5 سال آگے نکل گیا۔ یعنی جب 2016-17 میں اس کو بالکل ریوائول پہ آنا چاہیے تھا، اس وقت بھی کچھ ستارے ریورٹ ہو گئے، یعنی جو رجت کی سچویشن بنی جس کے بعد یہ چیزیں ڈیلے ہو گئیں۔ پھر اگست ستمبر 2018 کے بعد چیزیں بہت بہتری کی طرف گئیں اور حالات بہتر ہوتے گئے۔ 2018 کے نومبر دسمبر میں پھر ایک ہلکا سا سلمپ آیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب چیزیں شاید دوبارہ بگڑ جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جنوری ایک اسی سموتھ پیس کے ساتھ گزر گیا، لیکن جیسے ہی فروری اپنے سیکنڈ ویک میں داخل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوری میں 2 گرہن کے اثرات بھی تھے جو کہ پائسس کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اب جب یہ فروری کا خاص طور پہ دوسرا ویک گزر جائے گا تو پھر اس کے بعد ایک نیا بریک تھرو، ایک نئی زندگی، ایک نیا لائف سپین اور سکائز دی لیمٹ۔ اس کے بعد اڑان کا ٹائم ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں پائسس، تو پائسس کے اندر بڑی انقلابی چینجز آ رہی ہیں، اور انقلابی چینجز کیا آ رہی ہیں کہ بیسیکلی ریلیجن یا بیسیکلی خدا کے ساتھ تعلق ان کی روٹس میں ہے۔ یہ لوگ اگر ادھر ادھر چلے بھی جائیں، اگر ریلیجن سے دور بھی ہو جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنی اصل سے کٹ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں وہاں جڑے رہتے ہیں، ان کا ضمیر ان کو جو ہے وہ ملامت کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جایا کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہوئی ہے وہ روشن ضمیری ہے اور وجدان، جسے ہم انٹیوشنز کہتے ہیں۔ ان کو چیزوں سے، حواس سے، اپنے ارد گرد سے، خواب سے اشارے مل جاتے ہیں۔ They can grab the energy from the symbols. They can grab the energy from their dreams.
یہ ان کو جو خواب میں ظاہر میں جو اشارے ہوتے تھے یا ان کا جو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے یہ اب بوسٹ کر رہا ہے. فروری سے یہ شروع ہو جائے گا کیونکہ 2019 اور 2020 خاص طور پہ پائسز کے لیے راج یوگ کا سال. راج یوگ جسے ہم انگلش میں فل رائز کہتے ہیں، یعنی پارشل رائز نہیں ہوگا، یہ ان کا فل رائز ہوگا اور وہ ان کو بڑی کمال کی بلندیوں کے اوپر لے کے جائے گا، خاص طور پہ مذہبی حوالوں سے، خاص طور پہ انٹیویشنل حوالوں سے، خاص طور پہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں یہ بہت زیادہ ترقی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فروری میں بزنس کے حوالے سے یہ بہت اچھی اور پازیٹیو پلاننگ کریں گے اور پھر یہ اچھے اسپین، اچھے وینچرز شروع کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بار بار ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن سے ملنا دنیا اپنا فخر سمجھے گی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینے ہیں، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر شعبے میں اپنا بندہ یا اپنی رکھا ہوتا ہے. اگر گاڑی کے بریک کے جو پیڈلز ہیں جو کہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں وہ ضد کریں کہ نہیں ہم نے اوپر سٹیئرنگ والی سائڈ پہ آنا ہے تو گاڑی کا سسٹم نہیں چلے گا. تو پائسز جس بھی شعبہ زندگی میں ہے، خواہ وہ چھوٹا یا بڑا یا کوئی، وہ اپنے اپنے شعبے میں ترقی ضرور کریں گے. جو ان کا بہترین جو ٹائم ہے وہ فروری کے بعد سے شروع ہو رہا ہے. ذہنی اور تخلیقی لوگ، یعنی وہ لوگ جو کریٹیوٹی یا کریٹیو ڈپارٹمنٹس میں ہیں، یا وہ لوگ جو آئیڈیاز کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو پرفارمنگ آرٹس میں ہیں، یا وہ لوگ جو سمجھ لیں کہ ایسے کام کرتے ہیں جن میں ویریشنز ہیں، ان کے لیے تو یہ خوش قسمتی کا بھی ٹائم ہے اور ان کے لیے یہ بلیسنگ کا بھی ٹائم ہے. پائسز کے لیے سب سے بڑی طاقت انفاق ہے، یعنی وہ اپنے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جانتے ہیں، چیریٹی کرنا جانتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بعض اوقات کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو چیریٹی ہے یہ کیسے یا کس کو دینی ہے، یا کسی لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان اصحاب کی، ان لوگوں کی طرف سے یہ دنیا کو چیریٹی دی جا رہی ہے. بعض اوقات ان کا اپنا شیل بڑا سخت ہوتا ہے اور لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے. دوسرے چونکہ پائسز کی ایک خاصیت ہے کہ دے آر ویری گڈ سیکرٹ کیپر، وہ اپنا راز کسی کو نہیں دیتے. بہت کم پائسز ہوتے ہیں جو اپنا راز شیئر کرتے ہیں. بہت کم پائسز ایسے ہوتے ہیں جو جن کو دنیا ون گو میں سمجھ سکتی ہے. ان کی معیشت کے بارے میں بات کر لیں تو خاص طور پہ یہ جو ٹائم ہے ان کے لیے یہ پینڈنگ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، فروری کا خاص طور پہ ٹائم پینڈنگ معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اور اللہ نے ان کو چونکہ ترقی دینی ہے اور یہ پینڈنگ معاملات ان کے ٹھیک ہونے ہیں اور اس کے بعد ان کے نئے معاملات شروع ہونے ہیں. خاص طور پہ جب مارچ کے ہم ذائچے کی بات کر رہے ہوں گے تو پھر ہم ان کے نئے کیریئر یا نئی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. فروری ان کے تمام پینڈنگ معاملات کو، جو قرض وغیرہ ہیں، ان کو ٹھیک کر رہا ہے. ایک اور ان کی جو کنجکشن ہے ان کی معیشت کے حوالے سے، وہ بیسیکلی ایک ان کی اندر ایک ذات کی تعمیر، یعنی انہوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے. مشکل ٹائم دیکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر بعض اوقات زخم یا کچھ چیزیں یا کچھ کسک ایسی ہوتی ہے، یا بعض اوقات انسان کو دکھ کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے اندر یہ فیلنگ بھی آ جاتی ہے کہ شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب ان کو اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کا احساس ہوگا کہ یہ نہ جانتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہم شاید کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے یا ہمارا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو اب ان کا اچھا ہی ہوگا. اپنے اندر کی تعمیر، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب یہ خود شناسی کا اور جو ٹائم ہے یہ خود کو سمجھنے کا ٹائم ہے، یہ اپنے اندر سے خدا کی انرجی کو محسوس کرنے کا ٹائم ہے، اور جو آنے والے وقت میں بہترین ہو جائے گا۔ صحت کے حوالوں سے بات کر لیں تو ہم نے اینول ذائچے میں بھی کہا تھا، اور دسمبر کے ذائچے میں بھی یہی بات ہوئی تھی، دسمبر 2018 کے ذائچے میں، اور اس کے بعد اینول ذائچہ کیا تھا تو اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ قرض اور مرض دونوں ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو 40 سال سے اوپر ان کی ایج ہے، وہ خاص طور پہ اپنی برتھ ڈے کے نزدیک، یعنی اب مارچ میں ان کی جو برتھ ڈے آئے گی یا فروری کے اینڈ میں جن لوگوں کے لیے پائسز کی برتھ ڈے ہوگی اس کے قریب، یعنی کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد تک وہ اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروا لیں، کیونکہ کچھ چیزیں ان کے سسٹم میں، ان کے جسم میں سینسٹیو ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ ان کا جو ریپروڈکٹری سسٹم ہے یا ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ سینسٹیو ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ بیماریوں کے یا انفیکشن ڈیزیز وغیرہ کے چانسز ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بیمار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ آرگن سینسٹیو ہو گئے ہیں تو آرگنز جو ہیں وہ اس چیزوں کے اثرات کو زیادہ جو ہے وہ جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے، اس لیے احتیاط کر لیں، اور خاص طور پہ ریلیشن شپ، فزیکل ریلیشن شپ میں بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ ہم ان کے رومانس کا جب ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک چیز ہے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی۔ پازیٹیو خیالات تو ان کے اندر بن ہی رہے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی بھی اسی زور سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی جہاں یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہاں ان کی لسٹ بھی بہت زیادہ پرووک کر جاتی ہے۔ گو کہ فروری میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی یہ بڑا کوئی اقدام اٹھا لیں، کسی جرم میں شامل ہو جائیں، لیکن بہرحال ان کے جو ہے وہ سیکرٹ ریلیشنز کے چانسز ہیں۔ ہم بار بار یہی عرض کر رہے ہیں، پارسز جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی لمٹ کراس کر جایا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر لسٹ کا ایلیمنٹ سیکنڈ، جیسے ہم نے اینول ذائچے میں کہا تھا، سیکنڈ بگ یا سیکنڈ گریٹسٹ جو ان کا ایلیمنٹ ہے وہ ان کے اندر لسٹ کا بنتا ہے، یا رومانٹک ایلیمنٹ ان کے اندر دوسرا، یعنی 12 میں سے دوسرا سب سے زیادہ ہے۔ تو دباؤ آ سکتا ہے، دوسری شادی یا خفیہ ریلیشنز کے چانسز ہیں، موقع بہت ملیں گے، لیکن جب موقع ملتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں خدا اور خدا کا قانون اور دین روک رہا ہوتا ہے۔ ان کا ضمیر، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو گیا، تو شاید پائسنز وہ ہیں کہ جن کا ضمیر بڑی دیر بعد مرتا ہے، ان کا ضمیر بڑا سخت جان ہوتا ہے، یہ کہیں بھی چلے جائیں ان کا ضمیر ان کو جو ہے وہ ملامت کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سو کچھ چیزیں اپنے اندر سے ڈیسائیڈ کر لیں، بہت ساری چیزیں ہم بتا سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر سے ڈھونڈیں ان کے آنسر، کیونکہ کچھ آنسرز ہم کھلے طور پہ یا کھلے لفظوں میں نہیں دے سکتے، وہ آنسرز اپنی ذات میں تلاش کر لیں۔ اب ہم بات کر لیں سفر کی، تو بلیسنگ کا ٹائم بہت کمال کا بن گیا ہے، روحانی سفر کے چانسز بن گئے ہیں، زیارات کے چانسز بن گئے ہیں، وہ بڑے اچھے نتائج اور بڑی بلیسنگز کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ فیملی افیئرز بہت اچھے ہو رہے ہیں، پائسنز کے فیملی افیئرز کافی عرصے سے خراب تھے، یہ جنوری میں بھی ہم نے جب ان کا ذائچہ دیکھا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ فیملی افیئر ڈسٹرب ہو رہے ہیں، فروری میں یہ حالات بہتر ہوں گے۔ امیگریشن کے چانسز ہیں، امیگریشن کے چانسز کا کافی ٹائم ہے، جو لوگ امیگریشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہ بالکل جا سکتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس
باہر جانا چاہ رہے ہیں اسکالرشپس پہ یا دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. لیئر ٹرپس بہت اچھے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کے لیے بزنس ٹرپس جو ہیں ان کی کامیابی کے بہت سارے چانسز ہیں. اب ہم بات کر لیں ناظرین اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ یہ ہم سے بہت بار سوال کیا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں. ہم کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو، اس میں ہم ہر سبجیکٹ یا ہر طرح کے سچویشنز کے بارے میں نہیں بتا سکتے. سو اگر آپ کی کوئی کویشچن رہ جائے تو اپنے پرسنل انفارمیشن کے لیے ہمارا یہی نمبر جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس پہ ڈائل کر لیں. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر لیں تو بڑی بہترین سچویشن ہے، یعنی کوئی بھی اسٹوڈنٹ فروری میں کسی بھی ڈسپلن میں پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کر رہا ہے اس کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. ان کے ٹیسٹ وغیرہ میں کامیابی کا، ان کی چیزوں میں کامیابی کا بہت اچھا ایک ایلیمنٹ بن رہا ہے. اور یہ بہت زیادہ خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پرفارمنگ آرٹس کے لوگ اور پرفارمنگ آرٹس کے اسٹوڈنٹس، یعنی وہ لوگ جو پرفارمنگ آرٹ سیکھ رہے ہیں، فلم، ٹی وی، میڈیا وغیرہ، ماڈلنگ وغیرہ، ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا بڑا رائز کا ٹائم آ گیا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو فارمیسی میں ہیں، میڈیسن میں ہیں، فزیشنز بن رہے ہیں یا سرجری کر رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ بہت بہترین ٹائم ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایگریکلچر، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ میں ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں البتہ تھوڑا سا یہ اگر کوئی مشکل تو نہیں لیکن تھوڑا سا ہلکا سا دباؤ اگر بن سکتا ہے تھوڑا بہت، تو وہ صرف لا کے اسٹوڈنٹ، جیوڈی کلچر، یہ جو جسٹس کلچر ہے یا جو بھی یہ لا سے یا ججز کے امتحان وغیرہ سے ان کے لیے پرابلم تھوڑی سی بن سکتی ہے. اس کے علاوہ جو سول سروسز، یعنی جو سول سروسز کے امتحان وغیرہ ہیں، اگر وہ اس کے کوئی لوگ ہیں یا اس میں اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ناظرین، ہم نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں، اور ہمیں آپ کی متواتر سپورٹ چاہیے. ہم آپ کے بہت شکر گزار بھی ہیں. اسی طرح ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، ویڈیوز لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اور یہ بیل بٹن خاص طور پہ یہ پش کر دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز جب بھی آئیں آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ اس کو واچ کر سکیں، ٹائملی، فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچ کریں. سو ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. سکھ، صحت، سلامتی سے رہیں. اللہ حافظ.